الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إلى آخر الحديث رواہ الترمذی وصححہ الالبانی۔ محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوان ساتھی اور عزیز بچوں، اللہ رب العالمین نے ہم کو مسلمان پیدا فرمایا، اسلام کی توفیق عطا فرمائی، اس بات کا شعور عطا فرمایا کہ ہم قرآن و سنت اور صحابہ کرام کے طریقے پر چل سکیں۔ اس پر رب کائنات کی جتنی شکر گزاری ادا کی جائے کم ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی عظیم نعمت ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو ایسا انسان بنایا جو غیر اللہ کے آگے نہیں جھکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہم کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ جس نے ہم کو پیدا کیا ہے، جو ہم کو روزی روٹی دیتا ہے، جو ہم کو پیدا کرتا ہے اور مارتا ہے، موت دیتا ہے، جو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرماتا ہے، یہ پیشانیاں اسی رب کریم کے آگے جھکتی ہیں۔ ورنہ اس دنیا میں جانوروں کی پوجا کرنے والے، کتوں کو اپنا مشکل کشا اور ولی بنانے والے، غیر اللہ کی عبادت کرنے والے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کے اپنے غیر معصوم ائمہ کی تقلید کرنے والے، اپنے ائمہ کی ایسی باتوں کو ماننے اور فتویٰ تسلیم کرنے والے جو باتیں قرآن و سنت اور صحابہ کرام کے مزاج کے خلاف ہیں، ایسے افراد ہزاروں ہیں اور دنوں رات اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ اور جو لوگ قرآن و سنت کی، صحیح بخاری کی، منہج سلف کی، کتب ستہ کی اور دواوین سنت کی باتیں کرتے ہیں، اس کی دلیلیں دے کر کے زندگی گزارتے ہیں، ایسے افراد ان کے اوپر اتہامات لگاتے ہیں، ان کو جھوٹا قرار دیتے ہیں، ان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، ان پر الزامات لگاتے ہیں، ان کے بارے میں گالی گلوچ سے کام لیتے ہیں، ان کے مشن کو فیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی مسجدوں میں تالا لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو رب کائنات کی جتنی شکر گزاری ادا کی جائے کم ہے کہ اس رب نے ہم کو دین کا شعور عطا فرمایا، دین کی تنفیذ کے لیے ایسی مسجدیں، ایسے مدرسے عطا فرمائے جہاں قرآن و سنت اور قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں بلند کی جاتی ہیں، جہاں صحابہ کرام کی طرز زندگی پر لوگوں کی تربیت کی جاتی ہے، جہاں بڑوں کا احترام سکھایا جاتا ہے، جہاں چھوٹوں پر شفقت سکھائی جاتی ہے، جہاں یہ بتایا جاتا ہے کہ اگر پانی بھی فضول خرچہ کیا جائے تو انسان اگر جاری نہر پر بہتے پانی کے کنارے پر بیٹھا ہے تو ایسی جگہوں پر بھی اس کو پانی کے اسراف اور فضول خرچی سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جن مدارس اسلامیہ میں خواتین کے حقوق سکھائے جائیں، بچوں کی تربیت کا ہنر سکھایا جائے، اگر ہمارا واسطہ، ہمارا رابطہ اور ہمارا تعلق ایسے دین اور ایسے افراد اور ایسی مسجدوں اور ایسے مدارس اسلامیہ اور ایسے جامعات سے ہے تو اس پر رب کائنات کی
جتنی شکر گزاری ادا کی جائے کم ہے۔ دنیا میں لوگ آتے ہیں، رخصت ہو جاتے ہیں، جانوروں کی پوجا کر کے، پتھروں کی پوجا کر کے، شرک باللہ کو انجام دے کر کے، بدعات و خرافات کو انجام دے کر کے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ موت سے پہلے تک ان کو یہ شعور بھی نہیں ہوتا کہ انہوں نے کون سی زندگی گزاری، اور ان کے مولوی حضرات ان کو غلط راہ پر لگا کر کے گمراہ کرتے ہیں۔ لہذا رب کائنات کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اس رب نے ہم کو قرآن و سنت اور صحابہ کرام کے طرز پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میں نے آپ کے سامنے ایک آیت کریمہ اور ایک مبارک حدیث کی تلاوت کی ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کنت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر بیٹھا ہوا تھا۔ یہ ایک ایسی مبارک حدیث ہے جس میں ایک عظیم قائد، ایک نبی آخر الزمان، ایک مدرس، ایک معلم، ایک مفتی، ایک علامہ اور ایک دین کی جانکاری رکھنے والی وہ شخصیت جس کے اوپر قرآن مجید کا نزول ہوا، جس کو رب کائنات نے شارع بنا کر کے دنیا کے اندر مبعوث کیا، جس کو یہ سکھایا کہ بندوں کے لیے، امت کے لیے تکلیفیں برداشت کر لیں، لیکن دین پر کوئی حرف آ جائے اس کو برداشت نہ کریں۔ وہ نبی آخر الزمان جن کے پاس کھانے کا سامان نہ تھا، پہننے کے کپڑے نہیں تھے، سواری پر چلنے کے لیے سواریاں نہیں تھی، وہ نبی آخر الزمان جن کے بارے میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ہم ایک بار چاند دیکھتے تھے، دوبارہ چاند دیکھتے تھے، تیسری بار چاند دیکھتے تھے، اور ہمارے گھروں میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ فرمایا گزارا کیسے ہوتا تھا؟ تو کہتی ہیں دو سیاہ چیزوں پر ہم گزارا کر لیا کرتے تھے۔ یہ وہی نبی آخر الزمان تھے جن کے اشارے پر چاند کے دو ٹکڑے کر دیے گئے، جن کو شفاعت عظمی عطا کی گئی، جن کو سید الانبیاء بنایا گیا، جن کو شب معراج میں بیت المقدس لے جا کر کے انبیاء کرام کی امامت کا موقع دیا گیا، جنت و جہنم کی سیر کرائی گئی، آسمان پر لے جایا گیا، رب کائنات سے آپ کو سفارش کرنے اور نمازوں کے وجوب میں سہولت پیدا کرنے کا موقع دیا گیا۔ یہ اتنی عظیم شخصیت، اتنا عظیم نبی، اتنا عظیم قائد ایک چھوٹے سے بچے کو اپنی سواری پر پیچھے بیٹھا کر کے اس کو دین کی تعلیم دے رہا ہے۔ یہ واقعہ ہے ایک بچے اور ایک معلم کے درمیان کی گفتگو کا۔ آج کے معلمین، آج کے مدرسین، آج کے علماء اور آج کے قائدین کی ذمہ داری ہے کہ امت اسلامیہ کے چھوٹے سے چھوٹے بچے، غریب سے غریب انسان، کمزور سے کمزور انسان کی چوکھٹ پر پہنچ کر کے اس کی تربیت کی ذمہ داری اٹھائیں۔ تو فرمایا کنت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سواری پر پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ فقال یا غلام انی اعلمک کلمات، اے پیارے بچے سن لو، چھوٹے سے بچے کو مخاطب کر کے اسلام کا سب سے عظیم قائد کہتا ہے انی اعلمک کلمات، میں تم کو چند کلمات سکھانے جا رہا ہوں، ان کو اچھی طریقے سے سیکھ لو، اپنے ذہن و دماغ میں بیٹھا لو، اچھے طریقے سے ان کو ازبر کر لو، ان کو اپنی زندگی میں نافذ کر لو، ہمیشہ کامیاب رہو گے۔ فرمایا احفظ اللہ، یحفظ کا پہلی نصیحت تھی کہ اے پیارے بچے سنو، رب کائنات کی حفاظت کرنا، اللہ رب العالمین تمہاری حفاظت کرے گا۔ رب کائنات کی حفاظت کیسے کی جائے گی؟ اور اسی کے دوسرے ٹکڑے میں فرمایا احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اے پیارے بچے سن لو کہ رب کائنات کی حفاظت کرنا اس کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ کہیں کسی خطرے کی زندگی سے گزر رہے ہو، کہیں کوئی مصیبت لاحق ہو جائے،
کوئی پریشانی آ جائے، اگر رب کائنات کی حفاظت کرتے ہو، اس کے دین کی حفاظت کرتے ہو، اس کے حقوق کی حفاظت کرتے ہو، اس کے ساتھ توحید کا رویہ اختیار کرتے ہو، شرک سے اپنے آپ کو بچاتے ہو، تو ایسی صورت میں تم رب کائنات کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ تو فرمایا اے بچے، اللہ رب العالمین کی حفاظت کرو، اللہ رب العالمین تمہاری حفاظت کرے گا۔ اللہ رب العالمین کی حفاظت کرو، اللہ رب العالمین کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ رب کائنات کی حفاظت کیسے کی جائے؟ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم رب کائنات کی توحید اور توحید کے تقاضوں کے مطابق زندگی گزاریں۔ یہ کڈو بوڑھہار کی سرزمین، جہاں علماء کرام اور امت اسلامیہ کے مربیوں، علماء اور بڑے بڑے علماء کرام کا جس سرزمین سے درختوں کے نیچے بیٹھ کر کے چھوٹے بچوں اور نئی نسلوں کی اسلامی تربیت کی بے شمار مثالیں موجود ہیں، لیکن دیکھا یہ جا رہا ہے کہ اب ہمارے احباب لاؤبالی پن کے شکار ہیں، سستی اور کاہلی کے شکار ہیں، دوسرے مسالک میں شادیاں کر کے اپنے مسلک اور اپنے منہج کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ دیکھا یہ جاتا ہے کہ جن علاقوں میں، جس گاؤں میں خواتین کو باپردہ رہنے کی اتنی تلقین کی جاتی تھی کہ خواتین اپنی چھتوں پر نہ نکل سکے، صورتحال یہ ہے کہ یہاں بے پردگی کا ایک سیلاب ہے۔ ہم قرآن و سنت سے دوری اختیار کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ان علاقوں میں بھی جہاں ہمارے بزرگ گزرے ہیں، قرآن و سنت کی ترویج کی ہے، نئی نسل کی تربیت کی ہے، ان علاقوں میں بھی صلاۃ فجر میں مسجدیں ویران پڑی رہتی ہیں اور لوگ جمعہ میں حاضری دے کر کے ایسا لگتا ہے کہ رب کائنات پر احسان کر رہے ہیں۔ معاف فرمائیں گے، میرے الفاظ سخت ہو سکتے ہیں، لیکن حقیقت کی عکاسی یہی ہے۔ اسی علاقے کے چاروں جانب ایسی حرکتیں کی جا رہی ہیں اور موجود ہیں کہ ہماری جماعت کی سرمایے کو، مدارس کو، اسکولوں کو، مسجدوں کو دوسرے مکاتب فکر کے افراد، اہل بدعت اپنے قبضے میں لے کر کے اس میں اپنا تسلط جمع کر کے ہماری نئی نسلوں کی بدعات پر تربیت کرنے کے لیے انتظامات کر رہے ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ہوش کے ناخون لیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم غور و تدبر کریں کہ رب کائنات کی رضامندی کے لیے ہمارے بزرگوں نے لوگوں سے بھیک مانگ مانگ کر کے ایک ایک اینٹ جمع کر کے، اینٹ اور گارا گار کر کے، اور اس کے بعد یہاں کی سرزمین پر جس انداز سے اسلام کی اشاعت کے قلعے بنائے تھے، اگر وہ ہمارے ہاتھ سے نکل گئے، دوسروں کی ترویج ہونے لگی، وہاں سے بدعات و خرافات کا پیغام عام کیا جانے لگا، تو ان چیزوں کا جواب پورے علاقے کے لوگوں کو، سارے ذمہ داران کو آخرت کے اندر دینا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک۔ اے بچے، اللہ رب العالمین کی حفاظت کرو، اللہ رب العالمین تمہاری حفاظت کرے گا۔ اللہ رب العالمین کی حفاظت کرو، رب کائنات کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ رب کائنات کی حفاظت کا ایک بنیادی اصول یہ ہے کہ ہم رب کائنات کے دین کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر سمجھیں۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کر لی اس نے اللہ رب العالمین کی اطاعت کر لی۔ رب کائنات کی حفاظت کرنی ہے، رب کائنات کو ہر مقام پر اپنے سامنے تلاش کرنا ہے، تو اس کی بنیادی شرط یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے، آپ کے طریقے کو اپنایا جائے، آپ نے جو کچھ حکم دے دیا اس کو اپنایا جائے، اس کے مطابق زندگی کو ڈھالا جائے، جن چیزوں سے روک دیا ان چیزوں سے دوری اختیار کی جائے، اور آپ نے
عبادت کا جو طریقہ بتا دیا اسی طریقے پر عبادت کو انجام دیا جائے۔ آپ سمجھ لیں کہ آخرت میں اور قبر میں، آخرت کی پہلی منزل میں ہم سے جو 3 سوالات کیے جائیں گے وہ کسی امام کے بارے میں، کسی فقیہ کے بارے میں، کسی مفتی کے بارے میں، کسی مفتی اور کسی خطیب کے بارے میں نہیں ہوں گے۔ وہاں پر جو 3 سوالات ہوں گے وہ ایک سوال رب کائنات کے مولائے حقیقی اور اس کے رب ہونے کے بارے میں کیا جائے گا، ایک سوال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کی رسالت کے بارے میں کیا جائے گا، اور تیسرا سوال دین کے بارے میں کیا جائے گا۔ اور اللہ کی قسم، جو رب کائنات پر سچا ایمان رکھتا ہے وہ کسی امام کا نہیں ہوتا بلکہ نبی آخر الزمان کا ہوتا ہے۔ جو رب کائنات پر حقیقی ایمان رکھتا ہے وہ صحابہ کرام جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں رہ کر کے زندگی گزاری، پیبند لگے کپڑے پہنے، مہینوں بھوکے اور پیاسے رہے، بغیر سواری کے سفر کیا، بغیر کپڑے لتے کے زندگی گزار دی، گھر نہیں تھا کہ اپنے سر کو ڈھانک سکیں، ساری پریشانیاں، ساری تکلیفیں برداشت کر لی، لیکن یہ برداشت نہیں کیا کہ نبی کی صحبت سے تھوڑی دیر کے لیے محرومی ہو جائے۔ تو ان صحابہ کرام کی طرز زندگی، طرز استدلال قرآن و سنت کی ان لوگوں نے جو شرح و تفسیر اپنی عملی زندگی میں، اپنے فتاووں میں، اپنے اقوال میں ذکر کر دی، وہی ہمارے لیے حرف آخر ہے۔ اللہ کی قسم، رب کائنات پر اگر ایمان رکھنا ہے، رب کائنات کا تحفظ فراہم کرنا ہے، رب کائنات کو زندگی کے تمام مراحل میں اپنے سامنے پانا ہے، تو اس نبی کی پیروی کے بغیر کوئی کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ کوئی کتنا کہتا رہے کہ نبی نے ایسا کہا، لیکن میرے امام کا یہ قول ہے، امام کا یہ فتویٰ ہے، وہ کوئی حنفی نماز پڑھے، کوئی شافعی نماز ادا کرے، کوئی مالکی نماز پڑھے، کوئی حنبلی نماز پڑھے، جو پڑھے پڑھتا رہے، لیکن ہمارا اعتقاد ہے، ہمارا ایمان ہے، ہمارا دستور ہے، ہمارا ضابطہ ہے کہ ہم محمد کے ہیں اور محمد کے ہو کر کے اس دنیا سے رخصت ہوں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو جو کچھ کہہ دیا وہی ہمارے لیے آخری فیصلہ ہے۔ ہم کسی کے قول کو احترام کی نگاہ سے تب تک دیکھتے ہیں جب تک وہ قرآن و سنت اور صحابہ کرام کے اقوال کے مطابق پیش کیا جائے۔ آگے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چھوٹے سے بچے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو مخاطب کر کے اذا سألت فاسأل اللہ، اے پیارے بچے، جب کچھ سوال کرنا ہو تو اپنے رب سے سوال کرنا، اس رب سے سوال کرنا جس نے تم کو حقیر پانی کے ذریعے پیدا کیا، جس نے تم کو ماں اور باپ کے ملاپ کے نتیجے میں وجود بخشا۔ دنیا کی ساری طاقتیں ناکام ہو جائیں گی، دنیا کی سارے امکانات فیل ہو جائیں گے، اگر رب کائنات کا حکم نہ ہوتا تو گھروں میں اولاد نہ ہوتی۔ اللہ رب العالمین نے اسی وجہ سے فرمایا، وہ جس کو چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے محروم کر دیتا ہے، باج بنا دیتا ہے، اور دنیا کی ساری تدابیر انسان کے لیے فیل ہو جاتی ہیں۔ تو فرمایا، جب تم کو سوال کرنا ہو بیماری سے شفا یابی کا تو رب کائنات سے کرو، جب تم کو سوال کرنا ہو فقر و فاقے سے نجات کا تو رب کائنات سے کرو، جب تم کو سوال کرنا ہو مصیبتوں اور مشکلات کو زائل کرنے کا تو رب کائنات سے کرو، اللہ رب العالمین سے سوال کرو، نمازوں کی پابندی کرو، حلال روزی پر اکتفا کرو، مسجدوں کو آباد کرو، یہ رب کائنات کے حقوق میں سے بنیادی حقوق ہیں۔ آگے فرمایا، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اے بچے سن لو،
جب تم کو کوئی مدد طلب کرنی ہے، کوئی تعاون چاہیے، تو غیر اللہ سے نہ مانگو بلکہ رب کائنات کے آگے بھیک مانگو۔ ہاتھ پھیلا کر کے دیکھو، رات کی تاریکی میں بیٹھ کر کے اس سے رو کر کے، گڑ گڑا کر کے، مانگ کر کے تو دیکھو کیسے دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ ہم نے رب کائنات کو حرام روزی کو اپنے پیٹ میں داخل کر کے اس کے تعاون کو اپنے آپ سے دور کر دیا۔ اس نے ہم کو اپنے آپ کو یاد کرنے کا حکم دیا۔ اس نے فرمایا کہ میں رات کے آخری پہر میں آسمان دنیا پر نزول کرتا ہوں اور کہتا ہوں ہے کوئی مانگنے والا آ کر کے مجھ سے دعائیں کرے، ہے کوئی استغفار کرنے والا آ کر کے مجھ سے توبہ کرے، ہے کوئی اپنی حاجت میرے سامنے رکھنے والا آ کر کے اپنی ضرورتوں کی تکمیل کی گزارش کرے، میں اس کو عطا کرنے کو تیار ہوں۔ یہ رب کائنات کا وہ مبارک اعلان ہے جس وقت میں ایک مسلمان اپنے تمام قضیوں کو رب کائنات سے گفتگو کر کے، اس سے دعائیں کر کے، اس سے رو کر کے، اس سے گڑ گڑا کر کے بڑے آرام کے ساتھ حل کر سکتا ہے۔ لیکن یہ مبارک وقت مسلمانوں کی نیند کے حوالے ہو جاتا ہے۔ یہ مبارک وقت نیند کے حوالے ہوتا تو کسی حد تک گنجائش نکالی جا سکتی تھی۔ اس کے بعد مؤذن اکیلا آ کر کے مسجدوں میں اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرے، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کی صدائیں بلند کرے، اور اس مؤذن کو نہ جانے کون کون سی مشکلات اور ظلم و جور کا شکار بنایا جائے، اور وہ پکار کر کے دو چار لوگوں کے ساتھ نمازیں ادا کر کے اپنے گھروں کو چلا جائے، یہ مسجدیں ویران کر دی جائیں، اور مسلم علاقوں کے مزاروں پر ہونے والے عرس اور ایسے افراد کی تقریریں جو قرآن و سنت کے بجائے بدعات و خرافات کو عام کرتے ہیں، ان کے لیے مسلمان رات بھر جاگے، ہردنگ کرے، میلے لگائے جائیں، عرس لگائے جائیں۔ یہ رب کائنات کے تعاون اور اس کے تحفظ کو حاصل کرنے کے خلاف ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی جانب رجوع کریں۔ تو فرمایا اے بچے، اذا سألت فاسأل اللہ، جب تم سوال کرو تو اللہ رب العالمین سے کرو۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب تم کوئی مدد مانگو تو رب کائنات سے مانگو۔ اور اس کے بعد فرمایا وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ، وَاعْلَمْ، اس بات کو کان کھول کر کے سن لو، اچھے طریقے سے سمجھ لو کہ اگر أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ۔ فرمایا کہ اس بات کو سن لو، ساری امتیں، ساری امت، سارے افراد، ساری طاقتیں اور سارے امکانات اگر جمع کر دیے جائیں اور تم کو فائدہ پہنچانے کا ارادہ کیا جائے، لم ينفعوک، وہ تم کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے، الا قد كتبہ اللہ لک، مگر اتنا ہی جتنا رب کائنات نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَاعْلَمْ، اور اس بات کو بھی سن لو کہ اگر ساری امتیں اسلامیہ اور ساری امتیں، ساری طاقتیں اس بات پر جمع ہو جائیں عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، سن لو کہ اگر ساری طاقتیں تم کو نقصان پہنچانے کے لیے متحد ہو جائیں، فلسطین کو چاروں جانب سے گھیر دیا جائے، ایودھیا میں تمہاری مسجد کو منہدم کر دیا جائے، تمہارے علاقوں کی گھیرا بندی کر کے تمہارا ناطقہ بند کرنے کی کوششیں کی جائیں، لیکن اگر تم دین کی حفاظت کرتے ہو، رب کائنات کی حفاظت کرتے ہو، نمازوں کی پابندی کرتے ہو، رب کائنات کو راضی رکھتے ہو، تو ایسی صورت میں کوئی طاقت چاہے سپر پاور ہو، بڑے بڑے میزائل تیار کر لے، ایٹمی ہتھیار تیار کر لے، وہ تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، مگر اتنا جتنا نقصان پہنچانا رب کائنات نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ بعض روایات میں ملتا ہے کہ قلم توڑ دیے گئے
اور صحیفہ بند کر دیا گیا، تمہاری تقدیر لکھ دی گئی۔ اب تم اپنی کوششوں سے رب کائنات سے دعائیں کر کے، قرآن و سنت کی جانب رجوع کر کے، منہج سلف کو سمجھ کر کے، اس کے مطابق زندگی کو ڈھال کر کے اگر کوششیں کرو گے، رب کائنات سے بھیک مانگو گے، دعائیں کرو گے، تو ایسی صورت میں تمہاری شرعی تقدیر جس میں تبدیلی کا امکان ہے، خیر کے کاموں کو اپنانے سے متعلق اگر تمہاری تقدیر میں یہ لکھ دیا گیا ہے کہ تم نمازیں چھوڑو گے، اس کے باوجود تمہاری دعاؤں اور تمہاری کوششوں کے نتیجے میں یہ تقدیر بدل دی جائے گی اور تم کو رب کائنات کی جانب سے نماز ادا کرنے، دین کی جانب رجوع کرنے کی توفیق حاصل ہوگی۔ یہ رب کائنات نے اس آیت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک حدیث کے اندر مکمل خلاصہ ذکر کر دیا۔ تو فرمایا رب کائنات نے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے رب کائنات کی اطاعت کی۔ ومن تولا فما ارسلناک علیہم حفیظا، لیکن اگر کوئی سرکشی کرنے والا، دین اسلام کی مخالفت کرنے والا، وعظ و نصیحت اور لوگوں کے جانب سے تمہارے اوپر تنبیہ کرنے کے باوجود نمازوں کو چھوڑ کر کے کوئی سرکشی کرنے والا ہے، تو رب کائنات نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہم نے آپ کو ان کے اوپر محافظ بنا کر کے نہیں بھیجا ہے، آپ پیغام پہنچا دیں، ان کو نصیحت کر دیں، ان کی تربیت کی ذمہ داری اٹھا لیں، تربیت کے انتظامات کر دیں، ان کو تلقین کر دیں کہ تم قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارو، ان کو تلقین کر دیں کہ توحید کا تقاضا کیا ہے، رب کائنات کے حقوق کیا ہے، اللہ رب العالمین کی حفاظت کا مفہوم کیا ہے، لہذا ان چیزوں کی تلقین کر دیں، یہی آپ کے لیے کافی ہے۔ تو رب کائنات کی حفاظت توحید کے تقاضوں کی تکمیل کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ رب کائنات کی حفاظت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے کہ ہم قرآن و سنت کی جانب اور منہج سلف کی جانب رجوع کریں۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم توحید کے تقاضوں کو سمجھیں، توحید کے اقسام کو سمجھیں، توحید کی شروح و تفسیر کو سمجھیں، اتباع رسول کو سمجھ کر کے زندگی کو اس کے مطابق ڈھالیں، بدعات و خرافات سے اپنے آپ کو بچائیں۔ آج کے دور میں صورتحال یہ ہے کہ جو چیز بدعت ہے اس کو سنت قرار دیا جاتا ہے، جو سنت ہے اس کو بدعت کہا جاتا ہے، جو اسلام ہے اس کو کفر کہا جاتا ہے، جو کفر ہے اس کو اسلام قرار دیا جاتا ہے۔ آج کے دور میں پوری کایا پلٹ چکی ہے اور روئے بدا کا، اسلام کی جانکاری نہ رکھنے والوں کا ایسا دور دورہ ہے کہ امانت داری کو خیانت، سچائی کو جھوٹ، جھوٹ کو سچائی قرار دے کر کے دنیا کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ آج صورتحال یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی خبر پہنچ جائے، اس کی تصدیق و تحقیق کیے بغیر ہم اس کی بنیاد پر پورے فیصلے کرتے ہیں اور خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم حق پر چلیں، چاہے ہمارا ساتھ دینے والا ایک آدمی ہو، ہمارا ساتھ دینے والے 2 لوگ ہوں، 3 لوگ ہوں، یہ کبھی بھی قلت کی وجہ سے حق کو ماند نہیں کیا جا سکتا، اس کو کمزور نہیں کیا جا سکتا۔ حق ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اس کو ماننے والے اس کے اوپر چلیں، چاہے ان کے ساتھ لوگ تھوڑے آئیں یا زیادہ آئیں۔ ان چیزوں سے حق کی مضبوطی پر کبھی کوئی حرف نہیں آتا ہے۔ لہذا ہمارے طلبہ، ہمارے اساتذہ اور ہمارے سارے بھائیوں اور تمام کے تمام احباب کی ذمہ داری ہے کہ اللہ رب العالمین کے دین کی حفاظت کریں، دین کے مطابق زندگی کو ڈھالیں۔ شادی بیاہ
نکاح اور اسی طریقے سے وفات اور لین دین معاملات، اپنے گھر کے اور کاروبار کے مسائل، تمام کی تمام چیزوں میں قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق زندگی کو ڈھال کر کے اپنے آپ کو حلال روزی پر اکتفا کرنے والا بنائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک انسان دور کے سفر سے میلے کچیلے کپڑے پہن کر کے مسجد میں داخل ہوتا ہے، پراگندہ بال ہے، تھکا ہارا ہے، مسجد میں داخل ہونے کے بعد دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہم اللہم اے رب کائنات میری دعاؤں کو سن لے، میری دعاؤں کو سن لے۔ رب کائنات فرماتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ ذَلِكَ، اس کی دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ مَأْكَلُهُ حرام وَمَشْرَبُهُ حرام وَغُذِّيَ بِالْحَرام، کہ اس کا کھانا بھی حرام کا ہے، اس کا پینا بھی حرام کا ہے، اور اس کی پرورش بھی حرام کے ذریعے سے ہوئی ہے۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم حلال پر اکتفا کریں۔ حلال پر اکتفا کرنے والے اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ایمان کی چاشنی کیا ہوتی ہے۔ حلال پر اکتفا کرنے والے اس بات کو جانتے ہیں کہ نمازوں کے اندر خشوع و خضوع کا مفہوم کیا ہوتا ہے۔ حلال پر اکتفا کرنے والے اس بات کو جانتے ہیں کہ حلال کا اعتبار کر کے اگر دینی امور پر رب کائنات کے دین کی حفاظت کے لیے عمل کیا جائے تو اس کے اندر جو لذت آتی ہے، دنیا کی کوئی طاقت کسی عمل میں وہ لذت پیدا نہیں کر سکتی۔ آج کے دور کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ دوسروں کی کارستانیاں، دوسروں کی غلطیاں ہم کو پہاڑ کی شکل میں نظر آتی ہیں، اور اپنے کارنامے، اپنی غلطیاں، اپنے غبن کرنے کے طریقے، حرام خوری اور غلط طرح کی چیزیں ہم کو کبھی نظر نہیں آتی۔ دوسروں پر جب آپ انگلیاں اٹھاتے ہیں تو 3 انگلیاں آپ کی جانب بذات خود مڑ جاتی ہیں۔ پہلے اپنی اصلاح کریں، اپنی گریبان میں جھانکیں، علماء کرام کی جانب رجوع کریں، علماء حق کو تلاش کریں، ان کی رہنمائی میں دین کو سمجھنے اور سیکھنے کا موقع تلاش کریں، اور دین اسلام پر مکمل استقامت کے ساتھ جم جائیں۔ اگر یہ طریقہ آج بھی مسلمانوں نے اختیار کر لیا تو اللہ کی قسم بڑی بڑی طاقتیں جن کے نام کو سن کر کے آج مسلمان لرزا ہے، کانپ رہا ہے، اللہ کی قسم اگر رب کائنات کی حفاظت کا وہم و گمان اور اس کا شعور اللہ رب العالمین کے دین کی حفاظت کے نتیجے میں کسی کے ذہن و دماغ میں بیٹھ گیا تو وہ رب کائنات کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرے گا۔ نمازوں کی پابندی کریں، مسجدوں کو آباد کریں، قبر پرستی، بدعات و خرافات اور اس انداز کی چیزیں جن مسلمانوں نے اختیار کر لی ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر کے دلائل کی روشنی میں گفتگو کریں، اور اس بات کو یاد رکھیں کہ اگر اپنے اسلاف کے کارناموں پر اپنے تساہل، اپنی سستی، اپنی لاپرواہی، اپنے لاؤبالی پن کے نتیجے میں آپ نے پانی پھیر دیا تو ایسی صورت میں بوڑھار جو کہ جماعت اہل حدیث کی ایک مضبوط آبادی ہے، اللہ کی قسم کل یہاں بھی بدعات و خرافات کیے جائیں گے۔ دنیا میں ہر جگہ سے سنت مٹے گی، بدعات و خرافات کا غلبہ ہوگا۔ لہذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے مسلک و منہج پر قائم رہیں، قرآن کی تلاوت کی جاتی رہے، جمعہ قائم ہوتے رہیں، قرآن و سنت کی باتیں کی جاتی رہیں، قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں بلند ہوتی رہیں، تو آپ اپنے مسلک و منہج پر مضبوطی کے ساتھ قائم ہو کر کے رب کائنات کی حفاظت کریں۔ میں نام نہیں لینا چاہتا، لیکن اسی علاقے کے ارد گرد ایسے بے شمار واقعات سامنے آ رہے ہیں، آتے رہے ہیں، اور اگر یہی روش رہی تو مستقبل میں بھی آتے رہیں گے کہ دوسرے لوگوں نے ہمارے بزرگوں کی قربانیوں پر
پانی پھیر کر کے ان کے مراکز کو بدعات و خرافات اور اپنے باطل مسلک کی ترویج کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ ہم سے اس بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ یہ اتنا عظیم ادارہ جس میں ہمارے بزرگوں نے تعلیم حاصل کی، لوگوں کو پڑھایا، لوگوں کی تربیت کی، یہ اتنا عظیم ادارہ اگر اتنی برکت پیدا نہ کر سکے کہ گرد و پیش اور اڑوس پڑوس کے علاقوں میں مسلک زندہ رہے اور آنکھ میں آنکھ ملانے کی صلاحیت پیدا ہوتی رہے، تو ایسی صورت میں مسئولیت اور ذمہ داری ادا نہیں ہوتی۔ اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کی جانب رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم رب کے دین اور اس کی حفاظت کریں، تاکہ رب کائنات ہم کو تمام مشکلات میں ہمارے سامنے نظر آئے۔ اللہ رب العالمین ہم کو ان باتوں کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحمید، انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم۔